السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہید ناظرین۔ جیسا کہ جو پی ٹی آئی کا قافلہ ہے، علی مین گنڈا پور جس کو لیڈ کر رہے تھے، بشرا بی بی جس کو لیڈ کر رہی تھی، بشرا بی بی ان کے ساتھ آ رہی تھی، وہ جو قافلہ ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ کل جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گیا، اور وہ اب جو ہے ڈی چوک کی طرف گامزن ہے، ڈی چوک سے تھوڑا سا دور ہے، لیکن ڈی چوک کے جو ہے وہ اس ٹائم قریب پہنچنے ہی والا ہے۔ اس ٹائم جو کچھ قافلے ہیں وہ جی 10 ہے، جی 11 ہے، کچھ جو ہیں وہ اس سے بھی پیچھے ہیں، کچھ جو ہیں اس سے بھی پیچھے، مطلب اتنی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے وہ قافلے جو ہیں وہ ایک جگہ بھی اکٹھے نہیں ہوئے، ابھی 0 پوائنٹ پہ اکٹھے ہوں گے، اور وہاں سے پھر آگے جو ہے وہ G8 آئیں گے، اور پھر جو ہے کیونکہ G8 جو ہے وہ ڈی چوک کے راستے میں ہی آتا ہے، تو 0 پوائنٹ اکٹھے ہوں گے، ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ، اور وہیں سے جو آگے ہے وہ G8 جائیں گے، پھر جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے، ایک مارچ کی صورت میں، مارچ کرتے کرتے۔ کل جو ہے وہ کافی جو ملاقاتیں ہوئی عمران خان سے، رات کے ٹائم جو ہے وہ ملاقات ہوئی، 9:30 کے ٹائم جو ہے وہ 10 بجے کے قریب جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور رات کے ٹائم جو ہے وہ ڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو وفد ہے، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز اور اسد کیسر عمران خان کے پاس پہنچتے ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں وہ، جیسا کہ حکومت نے ان کو سنگجانی جو ہے وہ اس مقام پہ دھرنے کی جو ہے وہ اجازت دی تھی، لیکن خبریں یہ آ رہی تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ اس جگہ پہ رضامند ہیں، لیکن جو بشرا بی بی ہیں وہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ ڈی چوک پر ہی رضامند ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ڈی چوک ہی دھرنا دینا ہے، اس کے علاوہ ہم اور کسی مقام پر نہیں دیں گے۔ پھر حکومت کی طرف سے پیشکش آ رہی تھی کہ آپ مطلب 2 دن کا احتجاج کریں اور تیسرے دن جلسہ کر کے روانہ ہو جائیں، لیکن جگہ کون سی تھی؟ ڈی چوک نہیں تھی، وہ یا تو سنگجانی تھی یا پشاور موڑ، جو بھی جگہ تھی، لیکن اس ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کوئی مذاکرات نہیں کیے، پی ٹی آئی کسی بھی جو ہے وہ الٹرنیٹ جگہ پہ رضامند نہیں ہے، اس کی پی ٹی آئی کی جو رائٹ ہے وہ ایک ہی رائٹ ہے، ڈی چوک کی طرف جو ہے انہوں نے جانا ہے اور اپنا احتجاج کرنا ہے، اور اب یہ دھرنا جو بھی ہے، لیکن اس ٹائم جو ہے وہ G10 G11 کے مقام پہ شدید جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی ہے، مطلب وہاں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی شدید شیلنگ ہو رہی ہے، پولیس، رینجرز، ایف سی جتنے بھی ہیں وہ ڈی چوک پہ اس ٹائم جو ہے وہ الرٹ ہے، فوج کی تعیناتی کر دی گئی ہے، 245 سیکشن 245 کے تحت جو ہے فوج تعینات کر دی گئی ہے، اور فوج کو جو ہے وہ سخت آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اور جو اس ٹائم جو ہے وہ رینجرز پولیس بھی موجود ہے، جو پوائنٹس ہیں، سری نگر ہائی وے اس ٹائم جو ہے وہ سیل ہوا ہے، کنٹینرز وہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو ہٹاتے ہوئے جو ہیں وہ ڈی چوک کی طرف جو ہیں وہ گامزن ہیں، مطلب اپارا میں بھی اس ٹائم جو ہیں وہ 1000 کارکنان جو ہیں وہ اس ٹائم پہ موجود ہیں، اور ڈی چوک کی طرف وہ کس ٹائم بھی جا سکتے ہیں، اس لیے جو ہے کافی جو ہے مطلب پھیلے ہوئے ہیں کارکنان، کوئی G10 G11 میں ہے، کوئی اپارا میں ہے، 0 پوائنٹ پہ ہیں، اس طرح جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، ابھی ایک جگہ پہ جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جو اسلام آباد کی اس ٹائم سڑکیں ہیں وہ اس ٹائم جو ہیں سنسان ہوئی گئی ہیں، کیونکہ راستے تو ویسے ہی بند ہیں، اب جو ہیں وہ آج جو ہے وہ منگل کا دن ہو گیا، اور جو سکولز ہیں، کالجز، سڑکیں اور جو آفیسز ہیں وہ بند ہوئے ہوئے ہیں، مطلب راستے جو ہیں وہ اسی طرح ہی بند ہوئے ہوئے ہیں، جس طرح دوسرے صوبوں سے جو پولیس کی اضافی نفری منگوائی گئی تھی وہ بھی تعینات ہے، لیکن جس طرح کل پی ٹی آئی نے اتنے بڑی جو ہیں رکاوٹیں عبور کر لی ہیں، تو ان کے سامنے یہ رکاوٹیں کچھ بھی نہیں ہیں، مطلب اگر اب پی ٹی آئی جو ہیں کارکنان ان کے ڈی چوک کی طرف پہنچتے ہیں تو یہ کوئی ایک بہت بڑا سرپرائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ڈی چوک پہ بھی پہنچ جائیں گے، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت جو ہے وہ اپنی ریٹ قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ جس طرح حکومت نے پہلے اتنی بڑی بھڑکے ماری کہ ہم ان کو اٹک پل نہیں کراس کرنے دیں گے، ہم ان کو جہلم نہیں کراس کرنے دیں گے، انہوں نے سب کیا کراس پی ٹی آئی کے کارکنان نے، اور اب وہ جو ہیں اسلام آباد کی حدود میں بھی داخل ہو گئی ہیں، اور گنڈا پور جو ہیں وہ بھی کافی دور ہیں، لیکن ان کا بھی جو قافلہ ہے وہ بھی آئے گا، اور جو جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کے کارکنان وہ ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ڈی چوک پہ بھی پہنچ جائیں گے، لیکن اس ٹائم جو سب سے بڑی جو ہے وہ بیلاروس کا جو صدر ہے، اور اس کے ساتھ کافی بڑا ایک جو وفد ہے وہ اس ٹائم اسلام آباد کے دورے پہ ہے، اور ان کے آج مختلف جو تھے وزٹس تھے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ مطلب اس کا کیا بنتا ہے، کیونکہ
اس ٹائم جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ کو کنٹینر ملیں گے یا پی ٹی آئی کے کارکنان ملیں گے، یہ صورتحال ہے اس ٹائم۔ تو حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں اسلام آباد میں، ڈی چوک کی اطراف میں چائنا چوک ہو گیا، وہ اس ٹائم جو ہے وہ بالکل فل جو ہے وہ رینجرز، آرمی، پولیس، ایف سی کے سپرد ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو مقام ہے یہ کیا منظر پیش کرے گا۔ کیا جو پی ٹی آئی نے پہلے بھی جو ہیں وہ جو مذاکرات کے دروازے ہیں وہ کھلے رکھے ہیں، لیکن اب یہ اندر کی کہانی کیا ہے کہ مطلب پی ٹی آئی کے جو عمران خان ہے وہ مان گئے ہیں، لیکن ان کو اب کون مجبور کر رہا ہے کہ ڈی چوک کی طرف دھرنے دینے پہ، یہ اب کنفرم خبر نہیں ہے۔ تو یہ بھی کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑی یہ بھی جاننا ہوگا کہ مطلب عمران خان اگر مان گئے ہیں تو پھر کیوں نہیں وہ متبادل جو جگہ ہے اس پہ دھرنا دے رہے، مطلب پی ٹی آئی کے پھر فیصلے کون کر رہا ہے۔ ناظرین، اس میں جو ہے وہ حکومت کا بھی کافی نقصان ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح جو ہے کارکنان جو ہیں وہ پولیس وینز کو انہوں نے آگ لگائی، مطلب 24 کے قریب 12 یا 24 کے قریب جو ہیں وہ پولیس وینز کو آگ لگا دی گئی ہے، مطلب ان کو جلا دیا گیا ہے۔ اور بے شمار جو بھی نقصانات ہوئے ہیں راستوں میں جو ہوئے ہیں، مطلب کٹی پہاڑی پہ اتنا جو ہے وہ ڈرامہ ایک لگا، مطلب وہاں پہ اتنی شیلنگ ہوئی پولیس کی طرف سے، اور پھر بھی وہ جب کیا کہتے ہیں پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں، تو پھر آپ نے یہ جو اتنے کنٹینرز اتنی جو ہیں وہ 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں پنڈی کو کنٹینر، اسلام آباد کو کنٹینر سٹی بنایا ہوا، مطلب لوگوں کو اپنے گھروں میں مفلوج کر کے رکھ دیا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ پھر اس جو ہے وہ اس اقدامات کا کیا فائدہ؟ مطلب آپ نے اتنی اضافی نفری منگوائی ہوئی ہے، دوسرے صوبوں سے کشمیر ہو گیا، ادھر سے آپ نے پولیس کی نفری منگوائی گئی ہے، لیکن جب جو اس کو روکنے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے، تو پھر جو اتنا پیسہ لگا، اتنا پیسہ خرچ کرنے کا مطلب کیا فائدہ ہے؟ لیکن حکومت نے ابھی تک جو ہے وہ اس طرح سے مطلب مزاحمت نہیں دکھائی، مطلب پیچھے ہٹتے گئی ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے کارکنان آگے بڑھتے گئے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہے وہ ڈی چوک پہ حکومت جو ہے وہ سخت ایکشن لے سکتی ہے، مطلب سخت آرڈرز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ فوج کی تعیناتی ہوئی بھی ہے 245 کے تحت۔ جو اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ حالات جو ہے وہ کیا مزید کشیدگی کی طرف جا سکتی ہیں۔ بہت ساری جو ہیں وہ سچویشن سامنے آ رہی ہیں۔ محسن نقوی جو ہیں وہ بار بار جو ڈی چوک کے دورہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کل رات کو بھی ایک سخت پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم مزید جو ہیں وہ سخت اقدامات کر سکتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہم جو ہیں وہ الٹرنیٹ جگہ دے رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس پہ رضامند نہیں ہو رہی۔ تو پھر آخری صورتحال آپ کو پتہ ہی ہے، آخری جو ڈیسیژن ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں عوام کا بھی نقصان ہے، حکومت کا بھی نقصان ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مطلب کیونکہ کل جو ہے وہ پہلا ایک جو تھا وہ دور تھا مذاکرات کا، اب آج جو ہے وہ دوسرے دور میں پیش رفت ہو سکتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ اب مذاکرات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، کیونکہ بعد مذاکرات سے یہ حل ہو سکتی ہے۔ اس طرح اب جو ہے وہ نہ پی ٹی آئی زور سے عمران خان کو باہر چھڑوا سکتی ہے، نہ جو حکومت اپنی جو زور لگانے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو واپس کر سکتی ہے، کیونکہ لوگ ہیں مطلب اگر 28-30 ہزار بھی بندہ ہے تو یہ مطلب ڈی چوک اتنا بڑا مقام نہیں ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک سیلاب کی صورت میں ہی آپ کو نظر آئے گا۔ تو خیر اب یہ دیکھنا ہوگا۔ تو یہ جو تھی وہ ابھی تک کی صورتحال تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی، مطلب G10 G11 ہو کے یہاں پہ جو ہے وہ شدید شیلنگ ہو رہی ہے اس وقت بھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مطلب جو ہے کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو کا اینڈ کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔